آپ نے ایک بات بہت زیادہ سنی ہوگی اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھئی جلدی کا کام جو ہے نا وہ شیطان کا ہوتا ہے۔ تو جلدی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ لیکن میرے پیارے عزیز دوستو، آج میں آپ کو 6 ایسے کاموں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں جن 6 کاموں میں جلدی کرنا سنت ہے۔ جی ہاں، اب وہ 6 کام کون کون سے ہیں جن میں جلدی کرنا سنت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے۔ آئیے گا ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں۔ ان 6 کاموں کو آپ ہمیشہ جلدی ہی کرنا، ٹھیک ہے؟ آئیے گا، سب سے پہلا کام نماز کی ادائیگی میں جلدی کرنا۔ جیسے کہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وقت پر نماز کو ادا کرنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آ جائے، فوراً ہی آپ نماز کے لیے چلے جائیں، مؤخر نہ کریں نماز کو، تاخیر نہ کریں نماز میں، اور جا کر کے وقت پر نماز ادا کر لیں۔ تو نماز کی ادائیگی میں جلدی کرنا یہ سنت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ تو اس لیے آپ جب بھی اذان سنیں، فوراً سے پہلے آپ نماز کے لیے مسجد میں چلے جائیں اور جا کر کے جلدی نماز ادا کریں۔ پہلا کام۔ نمبر 2، دوسرے کام کے حوالے سے لکھا ہے میت کو دفنانے میں جلدی کرو۔ میت کو دفنانے میں کیا ہے؟ جلدی کرنا چاہیے۔ اب آئیے گا حدیث پاک کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جنازے کے ساتھ جلدی کرو، ہے نا؟ جنازے کے ساتھ کیا ہے؟ جلدی کرو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین، میت کو غسل دینے میں، میت کو کفن دینے میں، میت کو دفنانے میں جلد کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومنوں کے لیے جو ہے نا یہ دنیا قید خانہ ہے، اور جیسے کوئی انسان قید خانے میں چلا جائے اور لوگ اس کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں تو وہ قید خانے سے باہر نکلنے کی جلدی کوشش کرتا ہے نا، اسی طریقے سے مومنوں کے لیے دنیا بھی قید خانہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ تو 2 کام ہو گئے۔ نمبر 3، تیسرے کام کے بارے میں، تیسرا کام کون سا ہے جس میں آپ کو جلدی کرنا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیٹی کے نکاح کرنے میں جلدی کرنا ہے۔ بیٹی اگر جوان ہو جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرنا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کا دین و اخلاق پسندیدہ ہو تو اس سے آپ نکاح کر دو، اس سے آپ کیا ہے؟ نکاح کر دو۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں، علماء اکرام نے اس کے تعلق سے فرمایا، اس کی تشریح کی کہ بیٹی کا نکاح مناسب وقت پر کرنا والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ غیر ضروری تاخیر فتنے کا سبب بن سکتی ہے، یعنی زیادہ دن تک بیٹی کو جوان گھر میں رکھ کر کے پالنا، اس سے آپ فتنے کا سبب بھی بیٹی آپ کے لیے بن سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی کا نکاح کرنے میں جلدی کرو، ٹھیک ہے؟ 3 کام ہو گئے۔ نمبر 4، چوتھے کام کے بارے میں آئیے گا۔ چوتھے کام کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر مت کرو۔ گناہ کبیرہ ہو جائے، کوئی بھی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں آپ کو کبھی بھی دیر نہیں کرنا ہے۔ ادھر اگر آپ سے جان کر بھول کر گناہ ہو گیا تو اس سے جو ہے فوراً توبہ کر لیں کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے آپ کو توبہ کرنا ہے۔ کیوں؟ ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب انسان اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یعنی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ تاخیر جو ہے یہ شیطان کی چال ہے۔ آپ سے گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، آپ سوچ رہے کوئی بات نہیں، کر لیں گے توبہ، ابھی کون سا بڑھاپا آ گیا،
تو اس طریقے سے اگر آپ توبہ نہیں کر رہے گناہ سے اور شیطان آپ کو بہکائے ہوئے ہے، موت کا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ موت کب آ جائے، اس لیے آپ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کر لیں کہ آئندہ گناہ پر پہلے شرمندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا آپ کو عہد کرنا ہے، پکا وعدہ کرنا ہے، تو سمجھو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی توبہ ہو گئی اور اللہ پاک توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ نمبر 5، پانچواں نمبر پر آتا ہے اگر آپ نے کسی سے قرضہ لے لیا ہے تو قرض ادا کرنے میں جلدی کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کسی سے قرضہ لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے، کبھی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے اور انسان لے لیتا ہے اور ایک دوسرا انسان دوسرے کا کام چلاتا ہے، یہ تو بہت سارے لوگوں کو آپ نے ایسا مزاج دیکھا ہوگا ان کا کہ انہوں نے آپ سے پیسے تو لے لیے لیکن دینے کا نام نہیں لیتے، اور انہوں نے 1 مہینے کا وعدہ کیا، 15 دن کا وعدہ کیا، 2-4 مہینے کا وعدہ کیا، اس طریقے سے، لیکن وہ وعدہ بھی نکل جاتا ہے اور جس سے قرضہ لیا وہ قرضہ جب مانگتا ہے نا تو آپس میں ناراضی بھی ہو جاتی ہے اور آپس میں یوں سمجھیے گا کہ بول چال تک کی بند ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو رشتہ داریاں برسوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں نا، وہ اس پیسے کی وجہ سے، قرض داری کی وجہ سے وہ رشتہ داریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہاں، اگر انسان صحیح ہے اور وہ رشتہ داری کو نبھانا جانتا ہے، رشتوں کو اچھی طریقے سے، رشتوں کی قدر وہ کرنا جانتا ہے نا، تو وہ ادھار بھی لے گا اور وقت سے پہلے ادھار کو واپس لوٹا بھی دے گا، اس سے رشتہ داری خراب بھی نہیں ہوگی اور ہمارا وقت پر اس سے کیا ہے کام بھی نکل جائے گا۔ تو اگر آپ کسی سے قرضہ لیں تو قرض ادا کرنے میں جلدی آپ کو کرنا ہے۔ دیکھیے گا صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب حیثیت کا قرض کی ادائیگی میں دیر کرنا ظلم ہے، یعنی اسے ظلم کہا گیا ہے، یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن آپ دے ہی نہیں رہے ہیں، آپ کے پاس انتظام تو ہے لیکن آپ پیسے نہیں دے رہے ہیں، آپ کے سارے کام ہو رہے ہیں، آپ کے گھر کے سارے کام آپ چلا رہے ہیں اپنے، اور بڑے بڑے کام آپ کر لے رہے ہیں لیکن پیسہ نہیں دے رہے ہیں۔ جو لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہوں گے، ایسا ہی بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے بھائی، بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں، اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا نا تو چاہے ایک وقت ایسا بھی اگر آپ کے اوپر آ رہا ہے نا تو اپنے خرچ میں کم کر لینا، اپنا خرچہ کم کر لینا، لیکن دوسرے کا قرض ضرور لوٹا دینا، ٹھیک ہے۔ قرضہ کسی سے لیا ہے تو قرض ادا کرنے میں جلدی کرنا ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کسی کا قرض لینا ہو تو وقت پر واپس کرنا چاہیے، تاخیر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، تو اس لیے قرض اگر آپ نے کسی سے لے لیا ہے تو دیر مت کرنا، اسے جلدی لوٹا دینا۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر آتا ہے کہ اگر آپ کے یہاں پر کوئی مہمان آ جائے تو اسے کھانا کھلانے میں جلدی کرو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے یہاں پر مہمان آ جائے تو اس کی خاطر تواضع کرے، پتہ نہیں وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، جتنی جلدی ہو سکے اسے کھانا کھلایا جائے، ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 6 کام وہ ہیں جن کاموں کو جلدی کرنا سنت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو جو ہے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔